میری بیٹی جوان ہو چکی تھی۔ اس کے جسم میں تبدیلیاں واضح محسوس ہو رہی تھی۔ میری بیٹی کا جسم 15 سال کی عمر میں ایسا ہو گیا تھا جیسے وہ شادی شدہ ہو۔ میں یہی سوچتی تھی کہ میری بیٹی صحت مند ہے، اچھا کھاتی ہے، اچھا پیتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اس کا جسم بہت بھاری وجود کا مالک ہے۔ لیکن ایک رات جو منظر میری آنکھوں نے دیکھا، میری روح کانپ گئی جب مجھے اپنی بیٹی کے کمرے سے عجیب طرح کی آوازیں آ رہی تھی، جیسے اس کے ساتھ کمرے میں کوئی دوسرا بھی موجود ہو۔ لیکن جیسے ہی میں نے کمرے میں جھانکا تو دیکھتے ہی میری جان نکل گئی کہ میری بیٹی بیڈ پر الٹا ہو کر۔ میں دن گن گن کر گزار رہی تھی کہ کب میری بیٹی بڑی ہوگی اور میں اس سے اپنی دوست بنا لوں گی، اسے اپنے دل کا ہر راز دوں گی۔ یہ بات تو طے ہے کہ اگر والدین چاہتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو ہر درد کے دوست بن جائیں تو یہ دوستی اچانک سے پیدا نہیں ہو سکتی۔ بچپن سے ہی اپنے بچوں کو دوست بنانا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر بڑے ہوتے ہوتے یہ رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ میں نے شروع سے ہی اپنی بیٹی کے بہت لاڈ اٹھائے تھے، اس سے بہت پیار دیا تھا، مان دیا تھا۔ اب بھی ایسا ہونا ہی نہیں کہ اس نے اپنے منہ سے کچھ مانگا ہو اور میں نے اسے خرید کر نہ دیا ہو۔ میرا شوہر نوید یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہوتا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ شکر ہے تم میری بچی کی تربیت بالکل ویسے ہی کر رہی ہو جیسے میں چاہتا تھا۔ ہمیشہ سے میری یہی خواہش تھی کہ میری بیوی میرے بچوں کا خیال رکھے، ان سے پیار کرے اور سب سے بڑا کر احترام کے۔ اکثر والدین ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کی تربیت میں احترام کا عنصر بھول جاتے ہیں۔ احترام صرف بڑوں کا ہی نہیں ہوتا، بچوں کا بھی ہوتا ہے۔ میں اپنے شوہر کی باتیں سنتی تو مزید خاموش ہو جایا کرتی تھی۔ میری فروا سے چھوٹے 2 بیٹے تھے، میں ان کا بھی بہت خیال رکھتی تھی، مگر سب سے زیادہ لگاؤ مجھے فروا کے ساتھ ہی تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی، ہمارے لاڈ اور توجہ نے اس سے کانفیڈنٹ بنا دیا تھا۔ وہ جہاں بھی جاتی تھی محفل کی جان بن جایا کرتے تھے، لوگ اس سے مڑ مڑ کر دیکھا کرتے تھے۔ فروا کی یہی عادت تھی کہ اس نے ہمیشہ سے مجھے اپنی دن کی روٹین بتائی تھی۔ وہ مجھے چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات آسانی سے کہہ جایا کرتے تھے، جیسے انسان اپنے دوست سے بات کرتا ہے۔ اس نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اگر میں نے کوئی بات بتائی تو میری ماں کو برا نہ لگ جائے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے اور مان رکھتے تھے۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا۔ آج رات فروا میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ امی میری دوست کی بڑی بہن کی مہندی ہے، اس نے ہمیں انوائٹ کیا ہے، آپ میرے ساتھ چلیں گی نا؟ پہلے تو میں نے سوچا کہ کوئی بہانہ بنا دوں، مگر پھر خیال آیا کہ جوان بیٹی کو تنہا کیسے چھوڑوں، اس لیے میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ ضرور چلوں گی۔ میں اپنی بیٹی کے ساتھ مہندی پر گئی، وہاں خوب ہلا گلا ہوا، لڑکیوں نے ناچ گانا کیا، مگر میری فروا میرے ساتھ ہی بیٹھی رہی تھی۔ وہ بہت حسین لگ رہی تھی، آس پاس کی عورتیں بھی آ کر دیکھ رہی تھی کہ یہ لڑکی کون ہے۔ ہم دونوں ماں بیٹی نے ترکیب انجوائے کی اور گھر واپس آ گئے تھے۔ گھر آ کر میں اپنی بیٹی کی نظر اتارنا ہرگز نہیں بھولی تھی۔ رات کو سونے سے پہلے فروا مجھ سے کہہ دیا کہ امی آپ مجھے صبح اسکول کے لیے مت اٹھائیے گا، میں زیادہ دیر سونا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جیسے تم کہو گی ویسا ہی ہوگا۔ میں نے بھی صبح فروا کو نہیں جگایا تھا اور دوپہر کو 2 بجے اٹھی۔ میں بولی فروا آج تمہیں اٹھنے میں زیادہ دیر نہیں ہو گئی؟ تو وہ کہنے لگی جی امی مجھے بھی بس احساس ہے، دراصل میں بار بار اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر میرا سر اس قدر بھاری ہو گیا تھا کہ پھر سے نیند آ جاتی تھی۔ اب بھی بڑی مشکل سے اٹھی ہوں۔ اس کی بات سن کر میں پریشان ہو گئی تھی۔ میں بولی کل رات میں نے تمہاری نظر تو اتاری تھی، تو پھر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ میں نے اپنی تسلی کے لیے ایک بار پھر سے فروا کی نظر اتاری اور مونسون دعائیں پڑھ کر اس پر پھونک دی تھی، جس سے فروا تھوڑی دیر کے لیے بہتر ہو گئی تھی۔ شام کے وقت میرا شوہر نوید کام سے لوٹا تو فروا کہنے لگی کہ ابو آج ہمیں باہر کھانا کھانے کے لیے لے جائیں۔ میرے شوہر نوید نے فوراً حامی بھر لی اور ہم سب مل کر کھانا کھانے کے لیے چلے گئے۔ فروا اپنے چھوٹے بھائیوں کے ساتھ معمول کے مطابق نوک جھوک کرتی رہی تھی، یعنی سب کچھ ٹھیک تھا، مگر جیسے ہی ہم گھر پہنچے تو فروا کے سر میں پھر سے درد شروع ہو گیا تھا۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں بولی کیا ہوا ہے؟ تو کہنے لگی امی سر بھاری سا ہو رہا ہے۔
مجھے بھی بڑی فکر ہو رہی تھی۔ میں نے یہ ساری بات اپنے شوہر کو بتائی اور کہا کہ فروا کے سر میں کل رات سے درد ہو رہا ہے، تو میرے شوہر نے کہا کہ یہ بات تمہیں اگنور نہیں کرنی چاہیے تھی، بہتر ہے کہ ہم ابھی اپنی بیٹی کو ڈاکٹر کے پاس لے کر چلیں۔ میں اور نوید فروا کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے تھے۔ اس نے چیک اپ کیا تو کہنے لگا کہ بظاہر تو سب کچھ ٹھیک ہے، مگر ایک بار آپ اپنی بچی کی نظر چیک کروا لیں، کیونکہ جب نظر کم ہو جاتی ہے تو بچوں کے سر میں درد رہتا ہے۔ میں نے فروا کی نظر بھی چیک کروائی تو مجھے وہ بھی ٹھیک ہی تھی۔ سر درد کی وجہ سے میں سمجھ نہیں پائی تھی۔ خیر میں نے اس سے کہا کہ تم 2 دن اسکول سے چھٹی کر لو، تم بہتر ہو جاؤ گی، گھر میں آرام کرو گی تو سکون مل جائے گا۔ میں نے فروا کو گھر پر ہی رکھا تھا، وہ ان دنوں میں اپنے کمرے میں ہی بند رہتی تھی۔ میں جب بھی اس کے پاس جاتی تو وہ مجھے سوئی ہوئی ملتی تھی۔ مجھے یہ سب بہت عجیب لگ رہا تھا، کیونکہ میری بیٹی تو ایسی تھی ہی نہیں۔ وہ تو بہت باتونی قسم کی تھی، جو کچھ بھی اپنے موبائل میں دیکھتی وہ آ کر مجھے بتاتی، کوئی نئی خبر پڑتی تو میرے ساتھ شیئر کرتی، مگر اب تو وہ بس سوتی رہتی تھی۔ میں نے اسے اٹھانا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ خیر جب فروا اٹھی تو میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹی تمہیں اس قدر نیند کیوں آ رہی ہے؟ تو وہ کہنے لگی مجھے تو خود معلوم نہیں کہ میں نے اتنی نیند کیسے کی ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب